السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار مکہ شیطانی ذہن سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی سوچتے رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کا پرچار چھوڑ دیں۔ اس لیے انہوں نے لالچ بھی دیا مگر بیکار رہا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے مشورہ کیا اور تمام سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم نے آپ کا بہت ادب کیا، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے اتنا سخت سست کہنے لگا ہے کہ اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر چپ رہنے کی ہدایت کر دیں، ورنہ ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے اور تم اکیلے ہم سب کا کچھ نہیں کر سکو گے۔ کفار کی یہ باتیں سن کر حضرت ابو طالب بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب نہ پہنچا دے، لہٰذا حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کی مخالفت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سارا قبیلہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا ہے، اسی صورت میں تمہاری کیا حمایت کر سکوں گا؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا سے یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے، چچا جان، اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر لا کر رکھیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر، تب بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا اور خدا کے حکم میں سے ایک حرف بھی کم و بیش نہ کروں گا، اس کام میں خواہ میری جان چلی جائے۔ یہ سب سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، جاؤ، جو جی چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و ارادہ کہ دنیا کے ہر دیوار سے ٹکرا کر خدا کی وحدانیت کا پرچار کیا اور کبھی کسی لالچ یا دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی ہر آرام و آسائش کو ٹکرا کر خدائے بزرگ و برتر کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی۔ دوستو، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ اندوز تاجر سے انتہائی نفرت کرتے تھے اور ذخیرہ اندوزی کو برائیوں میں بدترین برائی قرار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس بات سے خوف نہیں آتا کہ یہ جہنم میں دھواں بن کر اڑے؟ اے بلال، اسے تقسیم کر دو اور اللہ کی طرف سے کسی کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ ذخیرہ اندوزی قحط اور مہنگائی کو جنم دیتی ہے، اسی لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرما دیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔